صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے دور میں ایک گروپ تھا نائٹ ٹیمپلرز، جو کہ اس طرح منہ ڈھکا کرتے تھے اور یہ کراس کا نشان، ریڈ کراس کا نشان ان کے سینے پہ، یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کے اوپر ریڈ کراس کا نشان تھا۔ یہ لوگ ایکسٹریمسٹ کرسچن تھے، یہ لوگ شدت پسند نصارہ تھے اور یہ مسلمانوں کو چن چن کے قتل کرتے تھے۔ ان سے کرسچنز بھی تنگ تھے، نصارہ بھی تنگ تھے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ شدت پسند تھے۔ ان لوگ کو کسی طرح یہ بات پتہ لگ گئی کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے بند ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے سارے جو نسخے تھے ان پہ دم کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا، تاکہ جنات کے ہاتھ وہ نہ لگے، اور نہیں لگ سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی تھی کہ وہ جس پہ دم کر دیں وہ چیز جنات نہیں نکال سکتے۔ تو جنوں کو یہ پتا تھا کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے ہیں، لیکن انسانوں کو نہیں پتا تھا، تو جنات نے انسانوں کو بتانا شروع کیا۔ اب ان کو بھی کسی طرح پتہ لگا تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک خزانہ ہے، خزانہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے خزانہ ہے۔ اب یہ سوچیں کون سا خزانہ ہے، اس پہ ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے، ہالی ووڈ نے بھی بڑی بات کی اس پہ، نیشنل ٹریجر کے نام سے، کہ ٹریجر ہے بہت بڑا کوئی۔ تو یہ لوگ کھدائی کر کر کے مسجد اقصیٰ وہاں کھدائی کر کے تخت سلیمانی تک گئے اور وہاں سے انہوں نے جا کے وہ نسخے نکال لیے قبالہ میجک کے۔ یہ ساری جو میں بات کر رہا ہوں یہ ڈاکومنٹری میں موجود ہے، ایک ڈاکومنٹری ہے نائٹ ٹیمپلرز کے اوپر، ہارون یحییٰ کی، اس میں یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے، ہسٹری سے پروف کیا ہوا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے ان کو چن چن کے مارا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ غلط لوگ ہیں اور کالا جادو بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ نسخے لگ گئے ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے وہاں سے زندگی بچا کے، جو ان میں سے انگلینڈ گئے، انگلینڈ جا کے سیٹل ہوئے، برطانیہ، وہ فری میسن کہلائے، اور انہوں نے جا کے روتھ چائلڈ ایک فیملی تھی، جیسے خاندان ہوتے ہیں نا ارائیں گجر، وہاں پہ روتھ چائلڈ ایک فیملی تھی، ان کے ساتھ جا کے انہوں نے ڈیل کی، انہیں قائل کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے کہ اگر تم اس چیز کو اپناؤ گے تو تم دنیا میں پاور میں آ جاؤ گے، تم دنیا پہ حکومت کرو گے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے۔ تو وہاں پہ جا کے جو سیٹل ہوئے وہ فری میسن ہے، اور جرمنی میں جا کے جو سیٹل ہوئے وہ الومیناٹی کہلائے۔ تو یہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن نام فرق ہے، الومیناٹی اور فری میسن۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس پہ ذرا ہم آتے ہیں، میں آپ کو کچھ تصاویر کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ ایک پرانی پینٹنگ ہے عربیوں کی، جس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے شیطان کی ایک شکل بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں بال، BAAL۔ اس کی شکل جو ہے وہ بکری کی طرح کا منہ ہے، بکرے کی طرح کا منہ، یہ اس کی داڑھی ہے، یہ سینگ ہے، اور یہ دیکھیں کس طرح سے بیٹھا اور اس نے یوں کیا ہوا ہے، اس طرح کا جو سائن ہے نا، یہ والا سائن، دونوں ہاتھوں کو اس نے اس طرح سے کیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ سیلیبریٹیز دکھاتا ہوں کہ آج کل یہ ایک سائن بنا ہوا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں، ایکٹریسز ہوتے ہیں، وہ اس طرح سائن کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شیطان کا سائن نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ایک سمبل ہے وکٹری کا یا کسی اور چیز کا، یا یہ ویسے ہی ایک فیشن ہے، گلیمر ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 12ویں صدی کی پینٹنگ میں کون سا فیشن اور گلیمر آ گیا؟ آج 21ویں صدی میں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو کس نے بتایا کہ فیشن اور گلیمر ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سائن کی ایک حقیقت ہے۔ یہ شیطان کے سینگ بیسیکلی دکھا رہا ہے نا، یہ ہارنز آف ڈیول ہے، ہارن آف ڈیول، اور شیطان کے سینگوں کے درمیان سے آپ کو پتہ ہے سورج نکلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے شیطان وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے سے، اس کے سینگ کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے، یعنی کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں جا کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا جو وہ وقت ہے جب سورج نکل رہا ہو تو منع فرمایا نماز پڑھنے سے۔ یہ کچھ پینٹنگز ہیں 12ویں صدی کی۔ اب یہ دیکھیے آپ، بل کلنٹن، مائیکل جیکسن، ٹھیک ہے، پیرس ہلٹن وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ ایک آئی کا سمبل بھی یہ والا اور یہ والا سمبل بھی یہ بہت زیادہ بناتے ہیں۔ یہ سمبل کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیول کا سائن ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ 1 آئی، ایک آنکھ۔ دجال کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا سمبل۔ اب سوال یہ ایسے کرتے کیوں ہیں، یہ ایسے کیوں بناتے ہیں، یہ ایسے کیوں دکھاتے ہیں؟ اصل میں یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کس کے عقیدت مند ہیں۔ جس طرح ہم داڑھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم عقیدت کرتے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کن کے پیروکار ہیں۔ اسی لیے اپنی میٹنگز میں اس طرح سے ان کا ایک اسپیشل ہینڈ شیک بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سی ڈاکومنٹریز موجود ہیں جس میں آپ کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ لوگ سارے کے سارے فری میسنز اور الومیناٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔
یہ پورا انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس سو کالڈ خدا کی، یہ جو باطل خدا بنا ہوا ہے دنیا میں، بال جسے کہا جاتا ہے، یہ فری میسنز کا خدا ہے. اس کے مجسمے بھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، بڑے بڑے مجسمے اپنے، جیسے ہماری مسجد گاہیں ہیں نا، اس طرح ان کی عبادت گاہیں ہیں، وہاں پہ اس کے مجسمے ہیں، وہاں پہ عبادت ہوتی ہے. ایلیکس جونز ایک بندہ ہے، کافر امریکن ہے، نان مسلم ہے، اس نے ان کی جگہوں پہ جا کے ویڈیو بنائی، ڈاکومنٹری بنائی، اور پھر وہ ویڈیوز آؤٹ کی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو نان مسلم ہے، چلو آپ ہماری بات نہیں مان رہے، نان مسلم کی بات تو مان لینا. اس نے وہاں دکھایا کہ امریکن سینیٹرز، جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو سینٹ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، جیسے یہاں MNA وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے سینیٹرز وہاں پہ جاتے ہیں اس جگہ پہ. اس جگہ کا نام ہے بوہیمین گروو، BOHEMIAN، بوہیمین گروو. گروو کہتے ہیں فارسٹ کو، جنگل کو، جہاں پہ بڑے بڑے درخت ہو. امریکہ میں یہ جو جگہ ہے بوہیمین گروو، وہاں پہ وہ بندہ گیا، اس نے ویڈیو ریکارڈ کی، اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بڑے بڑے میوزیشینز، بڑے بڑے ایکٹرز وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں، گندی حرکتیں کر رہے ہیں جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں، اور وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں آگ کے ارد گرد، اور وہ ریچول کر رہے ہیں، اور وہ ایک اس طرح کا خدا سو کالڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے، باطل خدا، جس کے آگے وہ جھک رہے ہیں. یہ ساری اس نے ویڈیو بنائی، وہ ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے. اور پھر اس نے امریکن وائٹ ہاؤس سے ایک پارلیمنٹیرین نکل رہا تھا، سینیٹر، اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ سنا آپ بوہیمین گروو جاتے ہیں؟ تو اس کے طوطے اڑ گئے. میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا میرے پاس ویڈیو موجود ہے. تو وہ بہت غصے ہو گیا. اس نے کہا کہ تم نے کیوں ویڈیو بنائی، تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم وہاں کے ویڈیو بناؤ، اور یہ اور وہ. پھر اس نے بات ہی چینج کر دی. لیکن بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز بالکل حق ہے، سچ ہے کہ آج یہ گروپ موجود ہے، اور یہ گروپ کیا کر رہا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. یہ ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. دیکھیں یہ اوپر پیرامڈ ہے. پیرامڈ کی بھی بڑی ایک حقیقت ہے جادو کے. جس طرح نماز میں کچھ سمبلز ہوتے ہیں نا، ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، سجدہ، اس طرح جنات کے ساتھ انٹریکٹ کیا جاتا ہے ان سمبلز کے ساتھ، ان شکلوں کے ساتھ. یہ کچھ شکلیں ہیں. پیرامڈ ہو گیا، اس میں سے